اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، آپ جہاں کہیں بھی، جس ملک میں بھی، جس خطے میں بھی بیٹھ کر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو بہت دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں آپ کا، اور چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں اور ہمارے اس پروگرام کی زینت بڑھاتے رہیں، کیونکہ آپ ہی لوگ ہیں جن کے دم سے اردو ہے، اور ہماری کوششیں اور کاوشیں سب دھری کی دھری رہ جائیں اگر آپ ہمارا ساتھ نہ دیں۔ ہمیں بہت ای میلز ملیں، بہت کالز آئیں، بہت لوگوں نے سراہا، اور بہت لوگوں نے ہماری اس ورسٹائلٹی کو بہت پسند کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ڈفرینٹ اپروچ اور ڈفرینٹ معیار کے لوگوں کو یہاں لایا جائے۔ ہم نے کوشش کی کہ مختلف لوگ جو اردو سے محبت کرتے ہیں ان کو یہاں یکجا کیا جائے۔ اسی کوشش میں کبھی ہم سندھ کے پانیوں کی طرف گئے، کبھی ہم پنجاب کی طرف گئے، کبھی ہم کسی اور رخ کی طرف گئے، کبھی ہم کسی اور مذہب کی طرف گئے، کبھی کسی اور کو ہم نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ لیکن آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا ہے، اس کو کون سی صنف کا میں نمائندہ کہوں، کون سی صنف کا میں باشندہ کہوں، کون سے علاقے کا میں اس کو باشندہ کہوں، یہ تو میرے لیے بھی کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے آج کے مہمان اردو، فارسی، سنسکرت، ہندی، پنجابی، ہر زبان کے حوالے سے بڑا مستند نام رکھتے ہیں۔ آپ کے اوپر ایم فل ہو چکا ہے، بلکہ 8 ایم فل آپ پہ ہو چکے ہیں، ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس آپ پہ تیار ہے۔ آپ کی پنجابی شاعری، اردو شاعری، ہندی شاعری ایک معیار بن گئی ہے، ایک مشاعروں میں آپ کا ایک الگ معیار ہے۔ آپ ہندوستان اور پاکستان دونوں کی نمائندگی بیک وقت کرتے ہیں انگلستان میں بیٹھ کے۔ آپ یقیناً کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری مراد ہے ہمارے آج کے مہمان جناب مشتاق سنگھ صاحب سے۔ آداب جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں اردو والوں کے درمیان آپ نے ہم کو بھی شامل کیا، اس کے لیے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں، بہت مہربانی آپ کی۔ جی، اصل میں ہمارا جو چینل ہے اور بزم سخن جو پروگرام ہے، یہ دراصل اردو کے چاہنے والوں کے لیے ہے، اور ہماری کوشش اور کاوش صرف یہ ہے کہ جو بھی اردو سے محبت کرتا ہے اس کو جمع کیا جائے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اردو زبان کی بقا کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے، اور آپ ایک بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ اچھا مشتاق صاحب، آپ سے مطلب جیسے ہم ابتدائی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ناظرین آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور آپ کی شاعری بھی سن سکیں، تو آپ کے بچپن کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے۔ مجھے آپ نے جیسے بتایا کہ آپ شیخو پورہ پاکستان، جو اس وقت پاکستان نہیں تھا، آپ وہاں پیدا ہوئے، پھر آپ ہجرت کری آپ نے، تو ادبی ماحول کیا تھا اپنے بچپنے کا؟ کچھ ذرا تذکرہ کیجیے۔ ایسا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچ کر میرے ارد گرد تعلیم کے جزیرے بنے ہوئے تھے، کہ میں بہت چھوٹی سی عمر کا جب تھا تو پاکستان پہلا جو میرا پرائمری اسکول جس کو آپ کہتے ہیں 26 چک جنوبی سرگودا، جی، وہاں میں نے 1-2 سال رہا۔ مجھے اردو زبان میں ایسا ہے کہ سب سے پہلا سبق جو مجھے یاد آیا کہ وہ یہ تھا کہ قلم ہاتھ میں پکڑنا کیسے ہے، کہ ہمارے استاد صاحبان نے ہم کو ہماری انگلیوں پر سوٹیاں مار مار کر ہم کو یہ بتایا کہ اردو اگر پڑھنا ہے، لکھنا ہے، تو اس کے لیے قلم کو ہاتھ میں پکڑنا کس انداز سے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی لیے اتنے سالوں کے بعد بھی میرے جو ساتھی ہیں اردو والے، وہ میرے ہینڈ رائٹنگ کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں، ارے تمہیں تو کتاب چھپوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو جو جیسا لکھا ہے ایسے ہی چھپوا لو۔ تو میں اپنے ان پہلے استادوں کو یاد کرتا ہوں کہ مہربانی آپ کی جنہوں نے مجھے یہ علم عطا کیا۔ جی بالکل، ظاہر استادوں کی۔ اچھا، آپ کے جو گھر کا ماحول تھا، وہ والد صاحب اور چچا، ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ اتفاقاً جب ہم کو پاکستان سے، سرگودا سے پنجاب میں آنا پڑا، جالندھر میں آنا پڑا، میرے والد صاحب وہاں ضلع دار تھے، سندر سنگھ آلووالیہ، تو ان کا پاکستان میں آج بھی مجھے کئی لوگوں کے خط آتے ہیں کہ ان کا یہی تھا کہ جب گھر میں بیٹھے تو 9-10 سال کی میری عمر تھی، میرے ایک چچا تھے اور وہ دونوں بیٹھے ہوئے، میں ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ فارسی زبان میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اچھا، تو دونوں چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں
اور درمیان میں ایک ٹوکری رکھی ہوتی تھی چھوٹی سی. اچھا. تو اس میں میں نے سر اٹھا کر دیکھنا کہ 2 پیسے کے نوٹ سکہ پڑا، پھر 4 ہو گئے یا 5 ہو گئے. وہ تھا کہ اگر میرے والد صاحب نے کوئی غلط لفظ بول دیا جی تو میرے چچا نے بڑے زور شور سے کہنا 2 پیسے رکھو، تم نے غلط، جرمانہ یہ تمہارا، تم نے غلط لفظ استعمال کیا ہے. اور اگر میرے چچا نے کوئی غلط لفظ استعمال کر دیا فارسی میں تو میرے والد صاحب نے کہنا کہ یہاں 2 پیسے کا جرمانہ تمہارا وہ رکھو یہاں. تو میں بڑے دھیان سے اس کو دیکھتا رہتا تھا کہ شام تک جتنے ہو جائیں گے وہ سب میرے لیے آئیں گے، میں جا کر مٹھائی خریدوں گا، گولیاں خریدوں گا. تو وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ بھئی میرے والد صاحب فارسی زبان میں ان کی شاعری تھی. اچھا. کچھ زمانہ گزرنے کے بعد جب میں نے آ کر دیکھا تو ان کی نوٹ بک تھی جس میں فارسی کی غزلیں لکھی ہوئی تھیں. بدقسمتی یہ ہے کہ زمانے کی کہ میرے پاس وقت نہیں تھا اور گھر میں کسی نے ان کو سنبھال کر رکھا نہیں ہے. اور اس کا یہی ہے کہ میرے ساتھ والے جو لوگ تھے، کیونکہ میں نے اپنی تعلیم میں 2 سال پنجابی پڑھی ہے 7ویں اور 8ویں جماعت میں. اچھا، وہ گورمکھی پنجابی. ہاں. اور میرے جو ساتھی ساتھ والے تھے وہ پہلی جماعت تھے جیسے پنجابی پڑھتے آئے ہوئے تھے. جی. تو اس سے یہ ہوا کہ میرے گھر میں کیونکہ اردو زبان تھی، جی، میری بہنیں جو تھیں وہ سب اردو میں خط لکھتی تھیں. اچھا. پڑھ ہم سب لوگ لیتے تھے لیکن لکھنا جو تھا وہ ہم اردو میں کرتے تھے. میں یہاں بھی جب انگلینڈ میں آؤں تو میری بہنیں مجھے، جب میں اگر پنجابی میں خط لکھ دیتا تھا تو وہ مجھے اردو میں خط لکھ کر بھیجتی تھی. تو یہ سلسلہ ہمارے خاندان میں ایسا چلتا رہا. بعد میں جب میں نے اردو میں لکھنا شروع کیا تو میرے دوستوں نے، ہم جماعت جو دوست تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور کہا تم نے اردو کہاں سے سیکھ لی؟ میں نے کہا اردو زبان جو ہے وہ آپ اپنی ماں سے سیکھتے ہیں. صحیح بات. اپنے ابا سے سیکھتے ہیں. یہ باہر کی جو اسکولوں کی زبان جو سیکھنا جو ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو مجھے آج بھی فخر ہے اس بات کا کہ میرے گھر میں میں اب بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے بڑے بھائی کا پوتا جو ہے میں نے اس کو اردو سکھائی ہے، پڑھائی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ کچھ دنوں میں ہی الفبے سب سیکھ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زبانیں جو ہیں، اردو ہو، پنجابی ہو، ہندی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ان ملکوں میں جب ہم اپنے وطن سے دور ہو گئے ہیں تو یہ زبانیں ہماری بہت خطرناک دور میں سے گزر رہی ہیں. اور یہ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں یہ زبانیں زندہ رہیں گی. ہمارے بچے اور ان کے بچے آگے جو آئیں گے وہ ہماری زبانوں کو نہیں واقف ہوں گے ان سے. اسی لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی اردو زبان کے لیے کر سکتا ہوں، پنجابی زبان کے لیے کر سکتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناچیز کچھ بھی نہیں کر رہا. بہت اچھی بات آپ نے کہی. آپ کی جیسے گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھے جہاں اردو، فارسی، ظاہر پنجابی تو اس ماحول کا حصہ ہی تھی اور یہ سب آپ کے دور میں تھا اور آپ نے بالکل ایک منفرد ایک دور پایا. تو کیا آپ نے کہیں ایسا محسوس کیا کہ یہ کوئی زبانیں آپس میں بیر تھیں ایک دوسرے کی، یا آپ نے کیا محسوس کیا کہ یہ زبانیں سب سیکھنی تھیں؟ نہیں، یہ بالکل ہی غلط خیال ہے. زبانیں، ایک زبان اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوتی، چاہے وہ لاطینی ہے، چاہے وہ رشین ہے، کوئی زبان بھی ہے. اب رشین زبان کو بھی ہے، مجھے اس میں بھی ہندو کش کا لفظ ملا ہے. اچھا. ہندو کش کا لفظ مجھے اس میں ملا. انگریزی زبان کے تو تقریباً 1/4 حصے جو ہیں وہ ہماری زبانوں کے حصے ہیں. تو کیا انگریزوں کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہم نے ہندوستانی جو الفاظ تھے ان کو استعمال کیا انگریزی میں؟ نہیں، یہ فخر ہوتا ہے. کوئی ڈکشنری، کوئی زبان دوسری زبانوں کے الفاظ جب اپنے میں سموتی ہے تو اس سے اس کو بہت فخر ہوتا ہے کہ میں امیر ہوئی. کوئی زبان اپنے آپ میں، چاہے وہ فارسی زبان ہو، آپ فارسی زبان میں سے عربی اور ترکی کے الفاظ نکال دیں تو باقی کیا رہے گا؟ اس لیے اردو جو ہے اس میں ہندی کے الفاظ ہیں، پنجابی کے الفاظ بھرے ہوئے ہیں. ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ پنجابی کا لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ زبان، کسی زبان کا بہت وسیع
ایک علاقے میں پہنچنا کرنا جو ہے اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جی، آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے ایک کچھ اور سنیں، لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، ہم اس طرف چلتے ہیں. ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے شعر شناس کا، اور دیکھتے ہیں کہ آج کا شعر شناس کیا ہے. پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ناظرین، آپ نے یہ شعر سماعت فرمایا. آپ کو اس شعر کے شاعر کو شناس کرنا ہے. ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ مشتاق صاحب سے کوئی ان کی حمد جو انہوں نے لکھی تھی وہ سب سے پہلے ہم آپ سے سنیں، اور بڑی خوبصورت حمدیہ کلام تھا. ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے وہ ضرور سنیں. مشتاق صاحب کی کتابوں کی بہت بھرپور تعداد ہے، 18-19 کتابیں ان کی آ چکی ہیں اب تک، اردو، پنجابی، ہندی، مختلف امور پہ افسانے، بہت کچھ لکھ چکے ہیں. ہم آہستہ آہستہ گفتگو کریں گے. ہم سنتے ہیں ان سے وہ ہم. جی دیکھیے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی پوری ایک غزل پیش کرنے کے بجائے ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ 2-3 اشعار جو ہیں. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسی طرح اچھا رہے گا. تو ایک غزل ہے جی جس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کہیں گے نہیں، لیکن آپ مجھ سے ترنم میں سننا چاہتے ہیں. جی بالکل، میں ترنم میں ہی سننا چاہوں گا. ہوں گناہگار پر اتنی نہ سزا دے مولا، ہوں گناہگار پر اتنی نہ سزا دے مولا، بخش کر شان کریمی کی دکھا دے مولا. ہم سے میں نوشوں کی نیت بھی کہیں بھرتی ہے، ہم سے میں نوشوں کی نیت بھی کہیں بھرتی ہے، کیوں گلے شکوے ہیں ساقی کو بتا دے مولا، کیوں گلے شکوے ہیں ساقی کو بتا دے مولا. ہر طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے پھرتی ہے اجل. کیا بات ہے، شکریہ، بہت خوب، کیا مصرع ہے. ہر طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے پھرتی ہے اجل، طول اب دامنے ہستی کا بڑھا دے مولا. اور آخری شعر ہے کہ اپنے مشتاق پہ اب باب خزاں بند بھی کر، اپنے مشتاق پہ باب خزاں بند بھی کر، اپنے مشتاق پہ اب باب خزاں بند بھی کر، اس کو اب فصل بہاراں کی
ہوا دے مولا، واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، اس کو اب فصل بہاراں کی ہوا دے مولا، ہوں گناہ گار پر اتنی نہ سزا دے مولا۔ واہ واہ، کیا خوبصورت آپ نے دعائیہ کلام ایک پیش کیا اور اپنے سب کی ترجمانی کر دی اس کے اندر کہ خدا سے آپ نے اپنے تمام حوالوں سے اس کو مانا۔ اب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کوئی غزل بھی سنائیں، کیونکہ اصل میں آپ کا میدان تو غزل اور نظم دونوں ہی ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ غزل سے اگر آپ کچھ ہمیں سنائیں، ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں پھر وہی ٹھیک سمجھتا ہوں کہ میں غزل کے زیادہ سے زیادہ اشعار آپ کو پیش کروں۔ بالکل جناب، عطا۔ جو لوگ ادھر کو ہیں واہ، نہ اس پار کڑے ہیں، جو لوگ ادھر کو ہیں نہ اس پار کڑے ہیں، وہ لوگ تو سچ یہ ہے کہ عیار بڑے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، واہ، شکریہ جی، بہت صحیح ترجمانی کیا آج کے زمانے کی۔ موسم کی طرح چہرے بدل جاتے ہیں صاحب، کیا بات ہے، موسم کی طرح چہرے بدل جاتے ہیں صاحب، جو بھولے بنے بیٹھے ہیں ہوشیار بڑے ہیں۔ واہ، آگے اور شعر ہے جی عطا ہو جائے۔ یوسف ہو تو بک جاؤ گے تم اپنے ہی گھر میں، یوسف ہو تو بک جاؤ گے تم اپنے ہی گھر میں، گر دل میں تمنا ہے تو بازار بڑے ہیں، گر دل میں تمنا ہے تو بازار بڑے ہیں۔ واہ واہ واہ، اس غزل کا ایک شعر، جی بالکل عطا ہو جناب۔ مسجد بگڑا دی ہے جلا ڈالے ہے مندر، مسجد بگڑا دی ہے جلا ڈالے ہے مندر، جیسے کہ خداؤں سے یہ بیزار، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ، جیسے کہ خداؤں سے یہ بیزار بڑے ہیں۔ بہت خوب بہت خوب، آپ نے ماشاءاللہ ایک نیا رنگ بنا دیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ کم سے کم 1-4 مصرعوں کی غزل اور سنائی جائے ہمیں، تاکہ ہمارے ناظرین جو آپ کو بھرپور ترنم ہے اس سے محظوظ ہو سکیں، کیونکہ مجھے اسپیشلی لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ سے درخواست کی جائے کہ آپ ترنم میں ضرور سنائیں۔ ارے یہ ترنم ہی ہمارے پیچھے پڑ گیا۔ اتنی سی ایک خطا کی کتنی بڑی سزا دی، اتنی سی ایک خطا کی کتنی بڑی سزا دی، پل میں محبتوں کی یوں داستاں بلا دی، اشکوں کے موتیوں کی مالا پروئی ہم نے، اشکوں کے موتیوں کی مالا پروئی ہم نے، کس بے رخی سے ظالم، کس بے رخی سے ظالم وہ خاک میں ملا دی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔
بارش سے کیا شکایت، بجلی سے کیا گلہ ہو، بارش سے کیا شکایت، بجلی سے کیا گلہ ہو، گھر میں تو آگ میرے ہمسائے نے لگا دی، گھر میں تو آگ میرے ہمسائے نے لگا دی۔ آخری شعر آپ کی خدمت میں۔ دیکھا ہے خواب ہم نے مشتاق عمر بھر یہ، دیکھا ہے خواب ہم نے مشتاق عمر بھر یہ، دہلی کے درد سر کو، دہلی کے درد سر کو لاہور نے دوا دی، دہلی کے درد سر کو لاہور نے دوا دی۔ کیا بات ہے، کیا بات، لاہور نے دوا دی، اتنی سی ایک خطا کی کتنی بڑی سزا دی۔ بہت خوب مشتاق صاحب، آپ نے صرف غزل نہیں سنائی ہے بلکہ تاریخ، جغرافیہ، حال سب آپ نے پیش کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ ٹھیک، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ جو آپ کا بزم سخن پروگرام ہو رہا ہے جی، بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت اور شکریہ یہ جو ابھی میں نے مشتاق صاحب کی حمد سن رہا تھا جی، تو میں نے کہا کہ آپ کو اور مشتاق صاحب کو مبارکباد دوں کہ بھئی آپ نے تو اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مشتاق صاحب کا ترنم بڑا زبردست تھا۔ ہاں جی، ان کا زبردست تھا، اور میں نے احمد صاحب کو، شاہین صاحب کو بولا کہ بھئی ان کا نمبر ذرا مجھے بھی پاس کریں، ان کے ساتھ تو ملاقات کرنی پڑے گی۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن اپنا نام بتائیے۔ جی، میں مولانا سید غضنفر رحمان بول رہا ہوں۔ مولانا سید غضنفر رحمان صاحب، جناب آپ کا نمبر ہم ضرور ابھی لے لیں گے، اور ہم ان کا نمبر بھی آپ کو ضرور پرووائڈ کر سکیں گے، ان کی اجازت لے کر، یقیناً۔ جا ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت شکریہ۔ یہ جو آپ نے ان کو لایا ہے نا، یہ اپنے پروگرام کو 4 چاند لگا دی۔ جی بالکل، ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگیں، اور انشاءاللہ آپ اسی طرح ہمارا پروگرام سنتے رہیے گا۔ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ تو یہ ماشاءاللہ مداح تو آتے رہیں گے۔ اچھا، میں جلدی ایک آدھ سوال پوچھوں، تاکہ اصل مجھے سننا ہے آپ سے غزلیں اور شعر۔ ایک دور گزرا، آپ بھوپال گئے، بھوپال میں آپ نے پڑھائی کی، تعلیم حاصل کی، وہاں رہے، وہاں آپ کو گولڈ میڈل ملا۔ وہ ایسا ہے کہ وہ گولڈ میڈل نہیں، کہ وکرم یونیورسٹی اجین اس وقت صرف وہی ایک یونیورسٹی تھی آس پاس میں، آگرہ اور پھر ناگپور، اور درمیان میں وکرم یونیورسٹی تھی جو تقریباً مدھیہ پردیش کو سارے کو کور کرتی تھی۔ تو سیفیا کالج کا میں اسٹوڈنٹ تھا، میں نوکری کرتا تھا، اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ تعلیم میں نے شغلیہ طور پر ہی پڑھتا گیا اور پاس ہوتا رہا، اور یہ کیا ہے، مجھے تعلیم سے کبھی دل لگا کر میں نے تعلیم کبھی نہیں اس سلسلے میں چلا تھا۔ تو سیفیا کالج جو تھا وہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے تو شغل سے اس میں جوائن کیا تھا کہ میں سول انجینئرنگ میں نوکری کرتا ہوں، سارا دن بور ہو جاتا تھا، تو اپنے پاس ناول یا شعر و شاعری کی کوئی کتاب رکھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ تو اس سے مجھے بتایا گیا کہ ارے تم کالج میں داخلہ لے لو۔ تو وہ کالج صبح 7 بجے سے 9 بجے تک تھا، 9 بجے ہم دفتر چلے جاتے تھے۔ تو اس میں بھی یہی تھا کہ مہینے میں 2 پیریڈ ہم کبھی اردو کے اٹینڈ کرتے تھے۔ پروفیسر دسنوی صاحب ہمارے، جو اب بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مرحوم ہو گئے ہیں، ان کی مہربانی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جب چاہے آ جا کرو، کوئی ایسی بات نہیں، حاضریاں تمہاری پوری لگیں گی۔ تو پہلے سال کا رزلٹ آیا تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا اردو کا معیار کیا ہے دراصل، کیونکہ ہم نے جب تک آپ کو یہ امتحان نہیں دیتے تو آپ کو کیا پتہ کیا ہے میں۔ تو پہلی بار ہم نے وہ
امتحان دیا تھا اردو کا، تو اس میں ایسا ہوا کہ یونیورسٹی کی جو آئی مارک شیٹ وغیرہ آئی، تو ہم تو کالج گئے نہیں تھے، تو لوگ دوسرے ساتھی جو تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے، انہوں نے مل کر دیکھا کہ میرے نمبر جو تھے وہ سب سے زیادہ تھے۔ اچھا، چلو ٹھیک ہے، کوئی ایسی کیا بات، ہم کوئی سیریسلی لیا ہی نہیں اس بات کو، کیونکہ نہ ہم پڑھے تھے نہ کچھ تھا، وہ اردو زبان شعر و شاعری یا جو زبان کا تعلق تھا وہ ویسے ہی تھا دماغ میں اپنے۔ تو دوسرا سال جب فائنل کا ایئر آیا تو پھر سارے شہر میں دھوم مچ گئی کہ وہ بھائی جیسے کہ بڑے لوگ تھے، کہف بھوپالی، شیری بھوپالی، تاج بھوپالی، یہ سب جو شعرا لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہف بھوپالی نے ہنس کر کہا کہ یہ ضرور کوئی مسلمان ہوگا جس کا نام مشتاق ہے، سردار بنا ہوا ہے، یہ ہے مسلمان۔ کہتا اتنی اچھی اردو کیسے کر رہا ہے؟ ہمارے شہر میں کوئی ایک پنجابی اٹھ کر آیا اور یونیورسٹی میں نمبر اتنے لے کر جائے۔ تو مجھے پھر انہوں نے بلایا، میں بڑے محبت سے ان سے ملا، سب سے وہ بہت خوش ہوئے۔ تو میرا حوصلہ یہ ایسا ہوا کہ یونیورسٹی میں نمبر 1 میرا تھا، ہائیسٹ مارکس تھے میرے، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ 100 میں سے 82 نمبر میرے تھے، اور مجھے بتایا یہ جاتا تھا کہ جب یہ ریکارڈ ٹوٹے گا تو میں اطلاع دی جائے گی۔ اور اب تک وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا ہے، پتہ نہیں کیا 50 سال گزر گئے، تقریباً گزر گئے، بہت دور کے زمانے کی باتیں ہوں گی۔ لیکن اس سے یہ ہوا کہ اردو بھوپال نے جو مجھے دیا ہے، میں بہت ہی تہ دل سے کہتا ہوں، اپنی روح سے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے نہیں ملا جو مجھے بھوپال کے لوگوں نے دیا ہے۔ اب بھی میں 50 سال کے بعد جاتا ہوں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ میٹنگ نہ کریں، یہی ارے اچھا وہ سردار جی جو تھے وہ آئے ہیں، ارے بھائی ہم ضرور آئیں گے، ان سے ہم کچھ سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ پر ماشاءاللہ ایم فل ہوئے ہیں 8، وہ ایم فل جو ہیں وہ ہمارے اب یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ پنجابی زبان جس کو ہم نے کبھی پڑھا نہیں تھا، اس پر آپ ایم فل ہو گئے۔ اس پر ہم نے 14-15 کتابیں ہم نے لکھ ماری ہیں، اور اردو میں بھی 4-5 آ گئے۔ ہاں اردو میں بھی ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، بہت کچھ 200-250 غزلیں اردو کے ہمارے پاس ہیں، لیکن ہماری کچھ نیت ہی ایسی خراب ہے۔ اچھا، ہم ایک کام کریں گے کہ ہم بریک کے بعد آپ سے اردو پنجابی سب سنیں گے۔ ناظرین، اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آداب عرض ہے۔ بہت بہت شکریہ وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ ناظرین، ہماری گفتگو مشتاق صاحب سے جاری ہے اور ہم ان سے مختلف حوالوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے اپنی گفتگو کے سلسلے کو ہم ان کی اور ان کی شاعری کے سلسلے کو دوبارہ جوڑتے ہیں۔ مشتاق صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی اردو، پنجابی، سنسکرت، ہندی، آپ نے کہا کہ ساری زبانیں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں اور ہر زبان سیکھنی چاہیے، لیکن کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ زبانیں کچھ بگڑتی جا رہی ہیں؟ نہ وہ اردو رہی، نہ پنجابی، کچھ ہندی آمیزش ہو گئی، سنسکرت، کیا چل رہا ہے یہ سب؟ باقی زبانوں کے بارے میں تو میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن میں اردو اور پنجابی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ پنجابی زبان جو ہے، اب دیکھیے کہ فرید گرو نانک سے 100-150 سال پہلے ہوا تھا۔ اس کے بعد وارث شاہ جس نے ہیر لکھی 1767 میں، وہ ہیر آئی تھی، کتاب آئی تھی، بعد میں بلے شاہ، ہاشم وغیرہ سب آئے۔ تو وہ پنجابی جو ہے آج بھی پنجاب میں وہ کوئی بولی جاتی ہے، دنیا میں کہیں بھی ہو، ہیر کا ایک مصرع پڑھتا ہے، سنتا ہے تو وہ آشش کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد مہاراجا رنجیت سنگھ جو تھا، اس نے ایک غلط کام کیا، اچھا، جو زبانوں کو نقصان پہنچایا۔ آپ جانتے ہیں کہ مہاراجا رنجیت سنگھ کی سرکاری زبان کیا تھی؟ فارسی۔ جی۔ اگر اس وقت اس آدمی نے اردو یا پنجابی رکھی ہوتی تو پنجاب میں ہماری اردو زبان اتنی ترقی پر ہوتی، ہماری پنجابی زبان اتنی ترقی پر ہوتی، کیا تھا؟ اس فارسی زبان کا بلا وجہ اس سے نقصان یہ ہوا دوسری زبانوں کو کہ پنجابی میں جو 1800 کے قریب
جو لکھنے والے آئے، گرمکھی میں لکھنے والے آئے، گرنتھ جو لکھنے لگے، وہ برج بھاشا کو استعمال کرنے لگ گئے. اچھا. وہ بھاشا اور برج بھاشا کو پنجابی میں انہوں نے ایسے استعمال کیا کہ آج ہمارا جو ایک عام پنجابی پڑھا لکھا بھی ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکتا اس کو. اوہ، مطلب اتنی مشکل پنجابی زبان کو اتنا بگاڑ دیا انہوں نے. اچھا. پہلا ایک آدمی آیا 1890 اور 1900 کے قریب، جس نے بھائی ویر سنگھ، اس نے ناول لکھے، شاعری کی، جس نے بہت کوشش کی ہے، جس کی بدولت پنجابی زبان پھر لوٹ کر گاؤں کی طرف، لوگوں کی طرف پنجابی ایسے بنی. اس کے بعد جتنے ہمارے شاعر آئے، پروفیسر موہن سنگھ یا امرتا پیتم، ان کی پنجابی زبان وہ چاہے لاہور ہو، چاہے پشاور ہو، چاہے جالندھر ہو، سب جگہ ایک تھی. لیکن 1947 کے بعد کیا ہوا جی کہ جس طرح ہندوستان میں اردو زبان کی طرف دشمنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور کتنی نہایت گھٹیا سوچ تھی کہ اردو زبان والوں نے پاکستان بنا دیا ہے، اس زبان کو نکال دو. اب بیوقوفی کی ایسی بات ہے، کبھی کوئی دنیا میں کوئی زبان بھی کسی ملک کو بناتی ہے؟ صحیح بات ہے. ایک رشین جو ہے وہ تو دلی یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، شکاگو یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جا رہی ہے. زبانیں ملک نہیں بناتی. یہ تو شکر ہے کہ اب کچھ سال ہوئے ہندوستان والوں کو ہوش آ گئی کہ ہم نے کیا نقصان کیا ہے اردو زبان کا. آپ کو تھوڑا سا میں روکوں گا، آپ بڑی اچھی گفتگو کریں. ایک کال ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ کیسے ہیں آپ؟ جی کون بات کر رہی ہے؟ جی میں عذرا بات کر رہی ہوں لندن سے. جی عذرا صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. آپ کا پروگرام بہت میں ہمیشہ دیکھتی ہوں. جی بہت شکریہ. اچھا ہوتا ہے. اور یہ مشتاق صاحب نے کیا بات، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے. جی بہت اچھی انہوں نے کہا. میں سوچتی تھی کہ ان کو یہ پوچھو کہ اگر کوئی ترنم بھی سنا سکے تو بڑا مزہ آئے گا. نہیں، ابھی تک ماشاءاللہ ترنم سے ہی سنا رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ترنم میں سنائیں گے. میں نے مس کر دیا، پھر تھوڑی بزی تھی تو میں نے مس کر لیا. اگر مجھے ابھی سنائے، کوئی سنا دے تو ان کی بہت مہربانی. بالکل جناب، ابھی آپ کی فرمائش پوری کرتے ہیں، آپ کی کال بند کرتے ہیں، آپ کی فرمائش پوری ہوگی. مہربانی اگر آپ سنا دیں مجھے تو. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اسی طرح پروگرام دیکھتے رہیے. تھینک یو سر، خدا حافظ. جی تو اس سے یہ ہوا کہ اردو کا نقصان تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. جی پنجابی والوں میں ہندی اور سنسکرت کے جو مشکل الفاظ تھے وہ پنجابی میں شامل کرنے شروع کر دیے. دیکھیے پنجابی میں ہندی کے الفاظ بے شمار ہیں، اردو کے ہیں، فارسی کے ہیں، ترکی کے ہیں. رب جی کہاں سے لفظ آیا ہے؟ یہ ہمارے اردو کا نہیں ہے، فارسی کا بھی نہیں، یہ تو ترکی زبان کا لفظ ہے. اور پنجاب میں آپ کسی گاؤں جو گھاس سب رب بول رہے ہیں، پوچھے کہ رب کیا آتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دے گا. ہر زبان دوسرے زبانوں کے لفظوں کو اپنے میں سمونے میں فخر محسوس کرتی ہے، لیکن ہم نے اس کا ناجائز فائدہ یہ اٹھایا کہ پنجابی میں ہم لوگوں نے ہندی اور سنسکرت کے ایسے آمیزش کی ہے کہ شرم آتی ہے کہ یار یہ پنجابی ہے یا کیا ہے. میں مثال دیتا ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ مثال دینے میں کہ اسی پچھلے سال ہی دہلی یونیورسٹی کے ایک لڑکے نے میری پنجابی شاعری پر ایم فل کی ڈگری کی، اور میں گیا تو انہوں نے مجھے وہ کتابی صورت میں انہوں نے شائع کر لی ہے. تو میرے سامنے وہ کتاب رکھی اور میں اس کا ہیڈنگ پڑھ رہا ہوں تو یقین مانیے مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے، مجھے اس کی پنجابی سمجھ میں نہ آئی کہ اس کا ہیڈنگ کیا ہے، جو سبجیکٹ اس نے رکھا ہے اس کا معنی کیا ہے مجھے سمجھ میں نہ آئے. میں آج بھی اس وقت بھی آپ کو نہیں بتا سکتا مجھے وہ سمجھ. جس نے مجھ پہ ایم فل کیا اس کے مقالے کا عنوان کیا تھا؟ جس مقالے نے اس نے کیا، میں نے دکاندار سے کہا تو میں نے کہا یار یہ کیسی پنجابی ہے، اس لڑکے نے جو ہیڈنگ یہ رکھ رہا ہے اس کے اندر کیا اس نے لکھا ہوگا. تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، اور کاش کہ ہمارے زبانوں والے سمجھیں. آپ سے ہم اب پنجابی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کال اور لے لیتے ہیں. لیجئے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. میرا نام شوکت علی ہے، بالفل سے بول رہا ہوں. جی جناب کیسے ہیں شوکت علی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. مشتاق صاحب سے بات ہو رہی ہے؟ جی بات ہو رہی ہے، آپ لائیو ہیں جناب، بالکل بات کیجیے. کہیے صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو پنجابی کتاب ہے جی اس کا کیا نام ہے اور کہاں سے مل سکتی ہے؟
آپ میری پنجابی کی کتابیں لینا چاہتی ہیں؟ 14-15 کتابیں ہیں جی لیٹسٹ جو ہے. لیٹسٹ کتاب کون سی ہے آپ کی؟ لیٹسٹ میری کتاب جو ہے وہ ہے باتاں شاتاں. جی. باتاں شاتاں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے بہت آخری خط، جی. سخن نشانی، جین جوگے، رت جگے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کون. اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہم سے اسٹوڈیو میں رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے اور یقیناً کچھ نہ کچھ ارینج کر دیں گے. اگر میرے پاس کوئی کتاب ہو تو میں آپ کو بڑی خوشی سے آپ کو پیش کر دوں گا، مجھے کوئی ایسی اعتراض نہیں ہے. بہت شکریہ شوکت صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی جناب، اب ہم آپ سے سنیں گے کچھ. ہاں اچھا، تاکہ آپ کو بھی ریسٹ ہو گیا نا، آپ ترنم سے سنا رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ریسٹ کر کے، لیکن وقت بہت کم ہے وہ ہمارے پاس. یہ جی واہ کیا بات ہے. پنجابی سنائیے نا. اچھا پنجابی. لو جی، لاہوریوں کے قابو میں پھر آ گئے. اردو مشاعرے میں مجھے بلاتے ہیں اور پھر آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. پنجابی میں سناؤ جی. اب کیا کریں، انکار نہیں کر سکتے. دوستو میں پنجابی غزل کے 2-3 شعر پیش کرتا ہوں. ٹہ جاندے کاروبار جنہاں دے کی کردے نے. ٹہ جاندے کاروبار جنہاں دے کی کردے نے. سڑ جاندے گلزار جنہاں دے کی کردے نے. ٹہ جاندے کاروبار جنہاں دے کی کردے نے. تر جاندے نے دور دراڈے دل دے جانی. کیا بات ہے. تر جاندے نے دور دراڈے دل دے جانی. گم جاندے غم خار جنہاں دے کی کردے نے. واہ. قدم قدم تے جڑی ظلم کماندے نے. قدم قدم تے جڑے ظلم کماندے نے. بن اوہی غم خار جنہاں دے کی کردے نے. اور اس غزل کا آخری شعر. جی بتاؤ جناب. گلی محلے پوچھدا پھردا اے مشتاق. واہ واہ. گلی محلے پوچھدا پھردا اے مشتاق. رس جاندے نے رس جاندے نے یار جنہاں دے کی کردے نے. کیا بات ہے. رس جاندے نے یار جنہاں دے کی کردے نے. واہ بہت خوب. شکریہ. بہت زبردست. ناظرین آپ نے دیکھا بہترین خوبصورت پنجابی شاعری. ابھی ہمیں ایک سیگمنٹ کی طرف جانا ہے اور وہ سیگمنٹ ہے ہمارا سخنور کا. دیکھتے ہیں آج کے سخنور کون ہیں. کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہم، کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہم، ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں. ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہم، ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں. نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. سن لیجئے، بند سن لیجئے. ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہم، ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں. نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہم، ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں. نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں،
یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام، امن کا، آشتی کا، مہر و مربت کا ہے نام، وسعت قلب کا، اخلاص و اخوت کا ہے نام، تختہ دار پہ بھی حق و صداقت کا ہے نام۔ میرا اسلام نکو نام ہے، بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب عام یہ اسلام نہیں ہے۔ واہ، بہت خوب۔ آپ نے دیکھا کور مہندر سنگھ بیدی سہر صاحب کو جو کہہ رہے تھے کہ میرا اسلام جو ہے وہ آج کل وہ عام نہیں ہے، اور بڑی اچھی انہوں نے بات کی۔ اسی کے ساتھ ہمارے درمیان ایک اور کالر موجود ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہے۔ پاکستان سے آپ کال کر رہی ہیں، پیچھے سے چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے، کیا صبح ہو گئی وہاں پہ کیا؟ نہیں بھیا، صبح نہیں ہوئی، بس یہ ہے کہ گھر میں چڑیاں ہیں تو آواز آ رہی ہے۔ ہمارے آج مہمان ہیں مشتاق سنگھ صاحب، کیا کہیں گی آپ ان کی شاعری کے بارے میں؟ آپ تب تک دیکھ رہی ہیں پروگرام۔ مختار سنگھ صاحب تو ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، انہوں نے تو اور شاعروں کو سب کو پیچھے کر دیا ماشاءاللہ، اتنا فہم ہے ان کے پاس۔ ماشاءاللہ مشتاق صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں ابھی اردو میں اور ایک پنجابی میں بھی سنائی ہے۔ آپ اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتی رہیے گا، آپ یقیناً محظوظ ہوں گی پروگرام سے۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ مختار سنگھ صاحب کو میرا آداب۔ جی آپ کا جناب، یہ ماشاءاللہ کالرز ہمارے آتے رہیں گے۔ اب ہم چاہیں گے جلدی جلدی، کیونکہ وقت ہمارے پاس قلیل ہے، اب ہم سے غزلیں سنیں، اب ہم صرف آپ سے سنتے رہیں گے، اب باقی گفتگو بعد میں۔ دیکھیے، میں ایک آپ کو بہت پرانی غزل جی کے 2-3 شعر پیش کرتا ہوں۔ عطا ہو جناب۔ کسی نے حال نہ جانا غموں کے ماروں کا، واہ 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 واہ۔ کسی نے حال نہ جانا غموں کے ماروں کا، کہ رنگ پیلا ہوا آسماں کے تاروں کا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، شکریہ آپ کا۔ ہماری عمر تو موجوں کے درمیان گزری، ہماری عمر تو موجوں کے درمیان گزری، ہماری عمر تو موجوں کے درمیان گزری، ہمیں خیال نہ آیا کبھی کناروں کا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہمارے پاؤں میں کانٹوں کی بھی جگہ نہ رہی، واہ واہ، کیا خیال ہے، ہمارے پاؤں میں کانٹوں کی بھی جگہ نہ رہی، کہاں سے خواب سجائیں نئی بہار۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب، شکریہ آپ کا۔ ہمارے دل میں تمنائیں ایسے دفن ہوئی، ہمارے دل میں تمنائیں ایسے دفن ہوئی، ہو جیسے وقت سحر سلسلہ ستاروں، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، ہو جیسے وقت سحر سلسلہ ستاروں کا، کسی نے حال نہ جانا غموں کے ماروں کا۔ بہت خوب۔ مشتاق صاحب، ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، ہم آپ سے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی مہربانی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے جو اسلام چینل اردو اور بزم سخن نے آپ سے کیا ہے،
کہ ہم ہر زمانے میں کہ ہر دور کے مختلف اصحاب کو یہاں لاتے رہیں گے، ان کی شاعری سنتے رہیں گے. اسی طرح ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، فیڈ بیک دیتے رہیے، ای میل کرتے رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے.